الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی مرضی کا خود مالک بن کر رہے اور چاہے تو اپنے رب کی مرضی کا تابع بن کر رہے، چاہے تو آزاد بن کر زندگی گزارے اور چاہے تو پابند رہ کر زندگی گزارے. اور اللہ تعالیٰ نے ترتیب زندگی کی یہ رکھی کہ اگر پابند رہ کر زندگی گزارے گا اور اپنی مرضی کے پر چلنے کے بجائے اللہ کی مرضی کے تابع بن کر رہے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب. اور اگر وہ اپنی مرضی پر چلا، آزادی کے راستے پر چلا، اپنی مرضی کے تابع بن کر چلا، اللہ کی مرضی کا تابع نہیں بنا تو وہ یقیناً ناکام ہے. یہ پابندی جو ہے اور تابع بن جانا یہ نفس پر آسان نہیں. نفس کے لیے آزادی آسان ہے. انسان کا جو نفس ہے یہ محکوم بننا، تابع بننا، پابند بننا پسند نہیں کرتا. یہ آزادی پسند ہے. یہ اپنی مرضی کے مطابق انسان کو چلانا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق انسان کو نہیں چلنے دینا چاہتا. اب پہلے تو انسان کو پہلے اس بات پر یقین ہو کہ کامیابی تابع بن کر چل لے گی، پابند بن کر چلنے میں. جب انسان کو اس بات کا یقین ہوگا تبھی وہ کوشش شروع کرے گا. تابع بننے کا سلیقہ تبھی سیکھے گا وہ جب اس کے اندر یہ پہلے یقین آ جائے کہ یہ بات صرف بیان و تقریر کی نہیں ہے، یہ وہ سسٹم ہے جس پر اللہ نے
انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا نظام کھڑا کیا ہے. جب تک انسان کو اس بات پر 100% یقین نہیں ہوتا تب تک انسان تابع بننے کا فیصلہ ہی نہیں کرتا، اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. مگر ایک بار جب انسان کو واقعی اس بات پر یقین پیدا ہو جائے کہ کامیابی تابع بننے، کامیابی اپنی مرضی کے مطابق، اپنے نفس کی مرضی کے مطابق چلنے میں نہیں، کامیابی تو اللہ کی مرضی کا تابع بن کر چلنے میں ہے. جب یقین پیدا ہو جاتا ہے اس بات کا تب انسان پھر اب اس کے اندر ایک تلاش پیدا ہوتی کہ پھر میں کیسے تابع بنوں. میرا نفس تو آزادی پسند ہے، وہ قید و بند، وہ تابع بننا یہ پسند نہیں کرتا. اب سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ کیا یہ بات واقعی یقین کے لائق ہے کہ کامیابی تابع بننے میں ہے، یا کامیابی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. اس سے بھی پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کامیابی کہتے کس کو. کیا کامیابی مزہ آنے کو کہتے ہیں؟ اچھا لگنے کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس میں مزہ آئے وہ انسان کے لیے مفید ہوتی ہے. غلطی سے انسان بالکل یہی سمجھتا ہے جو چیز میں مزہ آئے وہی کامیابی. اگر آپ دنیا کے ظاہری پورے نظام کو بھی دیکھیں تو ہر شعبے میں کامیابی، دنیاوی شعبے میں بھی کامیابی پابند ہونے سے ہی ملتی ہے. اگر کوئی کامیاب کھلاڑی بننا چاہتا ہے تو اس میں بھی زبردست پابندی کرنی پڑتی ہے. اپنی مرضی کے مطابق کھیلنے والا کھلاڑی کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کھیل کے اصول اور ضابطے، کھیل سکھانے والے کی ہدایات، اس پر عمل کرنے سے ہی کھلاڑی اچھا بنتا ہے. اب کھلاڑیوں کو صبح سویرے جلدی اٹھایا جاتا ہے اور صبح صبح ان کو 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر دوڑایا جاتا ہے. اب اگر آپ جیسے خاندانی سست لوگ جن کا ددیال بھی سست، ننیال بھی کاہل اور انشاءاللہ سسرال بھی کاہل، جیسی روح ویسے فرشتے، آپ کھلاڑی بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بن سکتے. آپ صوفی بن سکتے ہیں، یہ وہی بننے کے لیے آئے بھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کھلاڑی کھیل رہا ہے کیا مزہ آ رہا ہے اس کو، یہ مارا چوا، یہ مارا چھکا، واہ 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 واہ، تالیاں بجا رہے ہیں، الٹی دیکھ رہے ہیں. انہیں کچھ خبر نہیں کہ اس کھلاڑی نے کامیاب ہونے کے لیے
10 سال کی عمر سے کتنی سخت محنت کی ہے. وہ تو صرف تالیاں بجاتے ہیں. کھلاڑی اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ اس کا وزن بڑھ جائے گا تو بالنگ کیا کرے گا؟ ماشاء اللہ موٹو، وہ فیلڈنگ کیا کریں گے؟ وہ کیچ لیں گے؟ انہیں بہت وزن کنٹرول کرنا پڑتا ہے. میرے قریبی جاننے والوں میں کچھ بہت بڑے بڑے کھلاڑی ہیں. میں صرف صوفیوں کے درمیان نہیں رہتا ہوں، اللہ بچائے ان صوفیوں سے. میں خوب جانتا ہوں کہ کھلاڑیوں کو کتنی زبردست اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑتی. ان کو جلدی سلایا جاتا ہے، ان کا ہر تیسرے دن وزن ہوتا ہے، ان کے کھانے کو سخت پابندی ہوتی ہے کہ آپ یہ کھائیں گے اور یہ نہیں کھائیں گے، اور اتنا کھائیں گے اور اتنا نہیں کھائیں گے. اسی لیے مسلمان کھلاڑی زیادہ کامیاب نہیں ہوتے. ان کو تو 3.5 کلو گوشت چاہیے. دنیا کی زندگی کے کسی شعبے میں بھی کوئی بھی انسان یاد رکھنا اپنی مرضی کے مطابق چلنے میں کامیاب نہیں ہوتا. کیا کوئی شخص اپنی مرضی کے مطابق چلنے میں اچھا انجینئر بن سکتا ہے؟ کامیاب ماہر ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ اپنی مرضی پر چلنا یہ جب دنیا کے مادی شعبوں میں کامیاب نہیں ہونے دیتا تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے پورے نظام میں اپنی مرضی پر چلنے سے انسان کیسے کامیاب ہو؟ کاروبار کرنے والا انسان وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اپنی مرضی پر چلنے. کسی بھی شعبہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس شعبے کے جو اصول ہوتے ہیں اور کامیاب انسان بننے کے لیے جو کچھ بھی اس کو ہدایات دی جاتی ہیں اس کے ماہرین کی طرف سے اس پر اس کو عمل کرنا پڑتا ہے. ایک انسان اچھا عالم دین نہیں بن سکتا، اچھا طالب علم بالکل نہیں بن سکتا اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا. ایک عورت اچھی ماں نہیں بن سکتی اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق چلے. ایک لڑکی اچھی بیوی نہیں بن سکتی اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق چلے. اچھا کھانا نہیں پک سکتا اگر انسان اپنی مرضی چلائے. تو پھر جو بڑے مسائل ہیں انسان کے سامنے، جو بڑے چیلنجز ہیں انسان کے سامنے، وہاں اپنی مرضی پر چلنے میں کیسے کامیابی مل سکتی؟ تو کامیابی مزہ آنے کو نہیں کہتے، کامیابی کامیابی کو کہتے ہیں. کامیابی کا ترجمہ کامیابی. آپ کا گھر کہاں ہے؟ مسجد کے سامنے. مسجد کہاں ہے؟ گھر کے سامنے. دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے. تو میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، اس لیے کامیابی کا ترجمہ کامیابی کر پا رہا ہوں. مزہ آنے کو نہیں کہتے. کسی شے کی حقیقت کو پا جانا، کسی بھی میدان میں عروج کو پانا،
اس کو کہتے ہیں کامیاب. اب یہ انسان کیسے اپنا مزاج ایسا بنا لے کہ انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دے، مٹا دے، ختم کر دے، فنا کر دے، اور اللہ کی مرضی پر چلنے والا بن جائے، تابع بن جائے، پابند بن جائے. یہ آسان نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ آسان تو کیا ہوتا، کھلاڑی بننا آسان نہیں. کسی بھی چیز میں کامیابی کا حاصل کرنا ہمت چاہتا ہے، مضبوط فیصلہ چاہتا ہے، استقامت چاہتا ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ کسی میدان کو بندہ اختیار کرے تو اس میں مستقل مزاجی کے ساتھ تابع بن کر سخت محنت کرنا ضروری ہو. دنیا میں بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پر جینے کے بجائے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا سیکھتے رہو اور ویسے ہی زندگی گزارتے رہو. اور ایک بات یہ بتا دی کہ تمہاری مرضی پوری طرح جو آزادی کے ساتھ پوری کرنے کا موقع ملے گا وہ اس دنیا سے آخرت میں جانے کے بعد ملے گا. یہ اطمینان رکھو کہ یہاں تم کو اپنی مرضی کے مطابق جینے کی اجازت نہیں ملے گی. بہت سنبھل کر، بہت ہی محدود پیمانے پر اپنی مرضی پوری کر سکتے ہو، اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو. اب سوال یہ ہے کہ ہم تابع بنے کیسے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص اعمال دیے ہیں. یہ عبادات جن اعمال کو کہتے ہیں، یہ عبادات دراصل یہ وہ اعمال ہیں جن سے انسان کے لیے پوری زندگی میں اللہ کی مرضی کا تابع بن جانا آسان ہو جائے. عبادت کہتے ہیں بندہ بن کر جینا، تابع بن کر جینا، اور عبادات کہتے ہیں ان کاموں کو جن کاموں سے بندہ بن کر جینے کی صفت پیدا ہوتی. نماز ہے، نماز میں دیکھو کس قدر پابندیاں ہیں، کتنا ہم بڑی آسانی کے ساتھ پابندی قبول کر لیتے. ایک مشق ہے نماز، صرف ایک عمل نہیں ہے. نماز میں سلام نہیں کر سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، زمزم شریف نہیں پی سکتے. اگر کوئی صاحب ہوں بہت ان کو عشق ہو کعبے سے اور زمزم سے اور سب چیزوں سے، اور ان کے سامنے زمزم پلایا جا رہا ہو لوگوں کو اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ سوچیں کہ بھئی کوئی گنگا جل تھوڑی پی رہا ہوں، میں زمزم ہی تو پی رہا ہوں. تو زمزم اگر نماز کے اندر پیوں گا تو اور نورانیت آئے. تو اب پوچھو مفتیان کرام سے کہ زمزم پینے سے نورانیت آئے گی یا نماز ٹوٹ جائے گی؟ پابندی ہے، نہیں پی سکتے.
ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے. جب کھڑے ہو تو کہاں دیکھو، جب رکوع کرو تو نگاہ کہاں پر ہو، جب پھر رکوع کے بعد کھڑے ہو تو نگاہ کہاں پر ہو، پھر سجدے میں جاؤ تو نگاہ کہاں پر ہو، انگلیاں سجدے میں کیسی ہوں اور تشہد کی حالت میں کس طرح ہوں، ہاتھ کہاں تک اٹھاؤ، پیر دونوں پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ رہے، پیروں کو انگلیوں کا رخ سجدے کی حالت میں کیسا ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں کیسا ہو. نماز میں قرآن مجید کے پڑھنے کی ترتیب کیا ہو. آپ کے اوپر بہت غلبہ ہے اللہ کی نعمتوں کے استحضار کا، اور آپ نماز شروع کیا آپ نے اور سورہ فاتحہ پڑھے بغیر آپ نے کہا کہ الرحمن علم القرآن، تو پیچھے سے جو حافظ صاحب کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کہ سبحان اللہ، تو آپ سمجھیں گے کہ یہ جو سورہ رحمان میں پڑھ رہا ہوں وہ قاری باسط کی آواز میں تو یہ داد دے رہا ہے سبحان اللہ. حالانکہ 2-3 دفعہ سبحان اللہ کے بعد وہ ڈاکٹر کو بلا کے لائے نماز توڑ کر. نہ، آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں کہ آپ کو سورہ رحمان پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے. بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، نیت درست ہو، ہاتھ کیسے بندھیں، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک جائیں، تشہد میں کیسے بیٹھے، پابندیاں ہی پابندیاں. تو نماز کا عمل یہ دراصل پوری زندگی میں اللہ کی مرضی کے تابع بن کر جینا سکھاتا ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے میں یہ تابع بننا اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا رکوع آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، امام کی مرضی کے مطابق ہے. مکمل پابندی. آپ ابھی درود شریف بھی پڑھ رہے تھے کہ سپر فاسٹ امام صاحب نے سلام پھیر دیا. تب آپ کو بھی سپر فاسٹ کے پیچھے سلام پھیرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں تو عاشق رسول ہوں، امام تو لگتا ہے وہابی ہے تو میں تو سلام نہیں پھیروں گا. نہیں، بالکل نہیں کر سکتے. آپ بعد میں وہابی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے، آپ کر لیجیے، مگر اس وقت تو سلام پھیرنا پڑے گا، تابع بننا ہے. زکوٰۃ کس چیز کی مشق ہے؟ زکوٰۃ عبادت کیوں ہے؟ زکوٰۃ رکن کیوں ہے؟ عبادت تو بندے اور خدا کے درمیان کے تعلق کو کہتے ہیں بھائی. ایک بندوں اور بندوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو عبادت نہیں کہتے، اس کو معاشرت کہتے ہیں، اس کو معاملات کہتے ہیں، اس کو اخلاق کہتے ہیں. لیکن جس عمل میں بندے کا رب سے تعلق ہوتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. اور زکوٰۃ میں تو بندہ مال دیتا ہے بندے کو، اس میں رب کہاں آیا پیچھے؟ پھر بھی زکوٰۃ عین عبادت ہے، نماز کے بعد نماز کے برابر کا رکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے ذریعے انسان یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ، میں اپنا مال خرچ کرنے میں اپنی مرضی کا مالک نہیں، یہ مال میرا نہیں ہے، آپ کا ہے، اور مرضی میری نہیں چلے گی، آپ کی چلے گی. آپ جس طرح خرچ کرنے کو کہیں گے میں اسی طرح خرچ کر سکتا ہوں، اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کر سکتا. چونکہ مال زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے انسان کو اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی کے مطابق مال کے خرچ کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے.
اس لیے زکوٰۃ عبادت ہے۔ حج میں بھی انسان اللہ کی مرضی کے مطابق ایسے ایسے کام کرتا ہے، اللہ اکبر۔ حج اپنی مرضی کو 100% فنا کر دینے کی آخری تکمیلی عبادت ہے۔ 100% اپنی مرضی کچل دی جاتی ہے۔ آپ کسی وزیر کے ہاں جاتے ہیں، کسی منتری جی مہودے کے ہاں جاتے ہیں، یا اور کہیں جاتے ہیں، میں اس جگہ سب جگہ کے تو نام نہیں لوں گا، بہت شاندار کپڑے پہنتے ہیں، سفاری سوٹ پہنتے ہیں، شیروانی پہنتے ہیں، اور ماشاءاللہ ٹائی لگاتے ہیں، نک ٹائی۔ اور اللہ کے دربار میں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شیروانی اتاریے، کرتا اتاریے، بنیان اتاریے۔ اور جناب حضرت مولانا صاحب، پیر صاحب، پیران پیر صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، بادشاہ صاحب فقیروں کا لباس پہنیے، 2 چادریں اوڑھیے، 1 چادر باندھ لیجئے، لپیٹ لیجئے، 1 چادر اوڑھ لیجئے، خبردار اپنے لباس میں مت جائیے گا۔ آپ کہیں گے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، نا مرضی نہیں چلے گی، آپ جو ہم کہیں گے وہ ہوگا۔ پسینے میں شرابور ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، طواف کرنے جا رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی خوشبو تو لگا لیں، عطر تو لگا لیں۔ ہم تو 5 وقت کی نماز سے پہلے عطر لگاتے تھے۔ کہا جائے گا کہ مرضی نہیں چلے گی، خبردار احرام کی حالت میں جب تک آپ ہیں خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اب آدمی کہے گا کہ مولانا آپ نے کچھ غلط جگہ پڑھا ہے کیا؟ حج کے موقع پر لکھنؤ کے ایک بہت مشہور بڑے ڈاکٹر صاحب، ہارٹ اسپیشلسٹ، بہت چوٹی کے ڈاکٹروں میں سے ایک، وہ وہاں پہنچے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علاج کرنے والی ٹیم میں بہت سینئر ڈاکٹر تھے اور بہت ادب کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ وہ آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ عرفات کے میدان میں انڈین گورنمنٹ کا، انڈین ایمبیسی کا جو بہت بڑا ٹینٹ خیمہ لگا تھا خصوصی VIPs کے لیے، اس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو میں وہاں ان سے ملنے گیا۔ مجھے دیکھتے کہنے لگا، ارے بھائی مولانا بہت اچھے وقت پہ آ گئے، میں بڑی الجھن میں پھنسا ہوا ہوں۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، کیا خیریت؟ کہا جی میں ٹوائلٹ سے آتا ہوں تو میرا صابن سے ہاتھ دھونے کی عادت ہے، اب یہ منع کر رہے ہیں مولوی صاحب کہ آپ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے۔ واٹ نان سینس ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ اسلام صفائی کا مذہب ہے، اب میں صابن نہیں لگا سکتا۔ اب میں سوچنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا جواب دوں۔ میرے سب گستاخی معاف، اگر آپ نسخہ لکھیں اور اس میں لکھیں کہ یہ کیپسول دن میں 2 بار، یہ ٹیبلٹ دن میں 3 بار، یہ انجیکشن ہفتے میں 2 بار، تو مریض آپ سے پوچھے کہ یہ کیپسول 2 بار کیوں، 3 بار کیوں نہیں؟ اور یہ ٹیبلٹ جو ہے یہ 3 بار کیوں، یہ 1 بار کیوں نہیں؟ اور یہ انجیکشن جب اتنا مفید ہے تو ہفتے میں 2 بار کیوں، یہ روز 2 بار کیوں نہیں؟ تو میرا خیال یہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میں تو دل کا ہوں، میں اس کا نہیں ہوں، تو آپ خط لکھیں گے کیونکہ تعلق ہے آپ سے، تو آپ اپنے کسی دوست ڈاکٹر کھنہ، ڈاکٹر اگروال کو خط لکھیں گے جو برین اسپیشلسٹ ہوگا، اور اس کو لکھیں گے کہ بھائی میں بھیج رہا ہوں، ذرا ان کو ذرا ٹھیک سے چیک کرو، سم تھنگ از رانگ، معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں 2 کیپسول کیوں؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنے میں تو پاگل ہو گئے ہم۔ بس یہ سسٹم ہے، اللہ نے یہ حج کا نظام بنایا ہی اس لیے کہ سارے پیمانے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ایسے پیمانے توڑتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ عرفات کے میدان میں آپ صبح سے لے کر دوپہر کے وقت سے لے کر رات تک رو رو کے اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں آپ، تڑپ رہے، بلک رہے ہیں، اور سورج غروب ہو جاتا ہے،
اور آپ بے چین ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھوں، اور ادھر حکم ہوتا ہے کہ نہ، مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھ سکتے، نکلیے یہاں سے۔ ارے صاحب ٹریفک بہت ہے، مزدلفہ تک پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو جائے گا، مغرب کا وقت نکل جائے گا۔ تو وہ کہے کہ نکل جانے دیجئے، 11 بجے رات، 12 بجے رات، 1 بجے رات آپ مزدلفہ پہنچیں گے، مغرب اور عشاء ملا کر آپ کو مزدلفہ میں پڑھنی ہے، عرفات میں نہیں پڑھ سکتے۔ ارے زندگی میں ہم نے کبھی نماز قضا نہیں کی، ہم کفر کے ملک میں رہتے ہیں، وہاں ہم نے ہمیشہ نماز وقت پر پڑھی، اور یہاں حج میں عرفات کے میدان میں مولانا صاحب آپ مطلب صحت مند تو ہیں، آپ کو کچھ گھر کی یاد تو نہیں آ رہی بہت؟ یہ عجیب ہے معاملہ، نہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں؟ یہ کیوں کیا چیز ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ساری زندگی مغرب پڑھنی ہے مغرب کے وقت میں، تو وہاں پڑھنی ہے مغرب کے وقت میں۔ یہاں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ مغرب عشاء مغرب کے ساتھ پڑھنی ہے، مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی، عرفات میں نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی پر چلنا۔ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو فنا کر دے۔ حج کے تو سینکڑوں احکام ہیں جو اس کی مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے، سینکڑوں احکام۔ تو یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اعمال دیے گئے ہیں اس کی مشق کے لیے۔ اب روزے پر سنیے، روزہ کیا ہے کیا روزہ؟ حلال کمائی سے، بالکل حلال کمائی سے لایا ہوا کھانا آپ کے سامنے رکھا، بالکل حلال کمائی سے لایا ہوا شربت روح افزا آپ کے سامنے رکھا، حلال کمائی سے لایا ہوا فریج اور اس میں ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے رکھا، اور آپ کو پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ نہ، میں اپنی مرضی پر نہیں چلوں گا، اللہ نے صبح سے لے کر افطار کے وقت تک کے لیے منع کر دیا ہے، میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں، میں اپنی کوئی وہ خواہش جس کو پورا کرنے سے منع کر دیا ہے اللہ نے، میں نہیں پورا کروں گا، اس لیے کہ میں سیکھ رہا ہوں، یہ میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا مزاج مستقل بن جائے کہ اپنی مرضی پر نہیں چلوں گا، اپنے نفس کے تقاضے پر نہیں چلوں گا، اللہ کی مرضی پر چلوں گا۔ اس لیے روزے کو اتنا بڑا مقام ملا۔ اب چونکہ ہم نماز کے اندر ہی پابندی کی نیت کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ نماز کی پابندی سیکھ کر، نماز کے اندر کی پابندی سیکھ کر پوری زندگی میں ہم پابند رہیں گے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک کی پابندی کی نیت کر کے، ہم اس نیت کے استحضار کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے کہ اب ہم روزہ رکھیں گے اس لیے تاکہ صبح سے شام تک کی یہ والی پابندی کی عادت پڑے، تو حلال چیزوں کو جو بھی میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے تاکہ اس کے بعد جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان سے میں اپنے آپ کو روک سکوں، تو اپنے آپ کو روکنے کی عادت ڈالنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تب تقویٰ ملے گا روزے کے نتیجے میں۔ ہمیں جو روزے سے تقویٰ نہیں مل پاتا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھتے وقت یہ پورا استحضار ہی نہیں ہوتا ان کو، ہم اس دن کے روزے کی نیت کرتے ہیں، ہم یہ نیت نہیں کرتے کہ روزہ دراصل میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ روزے کی وجہ سے میرے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے اپنے کو روک لینے کی، اپنی مرضی پر چلنے کے بجائے اللہ کی مرضی کا پابند اور تابع ہو جانے کی میرے اندر عادت پڑ جائے۔
کامیابی جو ہے یہ اپنی مرضی پر چلنے سے نہیں ملتی، تابع بن کر چلنے میں، اللہ کی مرضی کے تابع بن کر۔ اب اللہ کی مرضی کے تابع بننے کا معاملہ بہت وسیع ہے۔ ہم وہی دیکھیں گے جو اللہ دیکھنے کی اجازت دیں، اور وہ نہیں دیکھیں گے جو اللہ دیکھنے کی اجازت نہیں دے۔ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق نہ دیکھنا ہے، نہ بولنا ہے، نہ سننا ہے، نہ سوچنا ہے، نہ کرنا ہے، نہ چلنا ہے، نہ کھانا اور پینا ہے، نہ پہننا ہے، نہ اٹھنا اور بیٹھنا ہے۔ شادی بیاہ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ رشتہ جو میں کروں گا اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا، خاندان کی مرضی کے مطابق نہیں کروں گا، فیشن کی مرضی کے مطابق نہیں کروں گا۔ جو میرے یہاں شادی بیاہ کی تقریبات ہوں گی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ یہ چیز اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا، تب بنتا ہے وہ حقیقی معنی میں مسلمان۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، جیسے انجینئر کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی انجینئر نہیں بنتا، کوئی ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انجینئر کے بیٹے کے لیے انجینئر بننا دوسرے نوجوان طالب علم کی بنسبت شاید آسان، اس لیے کہ اس کو تجربات ملیں گے پچھلی نسل سے۔ اس کا انجینئر باپ اس کو اپنے سے بہتر انجینئر بنانے میں اپنے تجربوں سے اس کو نوازے گا، اس کی تربیت کرے گا۔ ایک ڈاکٹر کے بیٹے کے لیے ڈاکٹر کا بننا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اچھا خاصا تو اپنے گھر میں ہی دیکھ لیا ہوتا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ مسلمان کی اولاد کے لیے اگر وہ اسلام کو سیکھے اور مسلمان بننے کی کوشش کرے تو دوسرے کے مقابلے میں آسان ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی کوشش ہی نہ کرے اور یوں ہی وہ مسلمان بن جائے۔ اس لیے کہ وہ مسلمان باپ کا بیٹا ہے تو قانونی کاغذات میں وہ مسلمان بن سکتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں وہ مسلمان تب بنے گا جب وہ اللہ کی مرضی پر چلنے کی مشق کرے اور اپنے آپ کو تابع کر دینے کی مشق کرے، اپنے کو بالکل پابند کر دینے کی مشق کرے گا، تب جا کر وہ ایک اچھا مسلمان بن سکے۔ تو آج کی مجلس کا جو پہلا سبق ہے، رمضان کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے تابع بننے کی سالانہ مشق ہے، ایک سالانہ ورکشاپ ہے، ایک سالانہ ٹریننگ ہے۔ اس نیت سے رمضان کا استقبال کیجیے کہ ہم کو اللہ کی مرضی کا تابع بننا ہے، اور ایک بار جس نے تھوڑی سی نگرانی کر کے اپنے نفس کی اللہ کی مرضی کا تابع بن گیا تو دوستو یقین کرنا نفس تھوڑے دن کی لڑائی کے بعد ہتھیار ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں لوگ کہ انسان بندر کی اولاد ہے، تو خیر وہ تو ان کو حق ہے اپنے بارے میں اپنا نسب بتانے کا، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہر آدمی کو حق ہے کہ میں کس خاندان کا ہوں، تو ان کو بھی حق ہے بالکل، کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا مولانا ان پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ بھائی آپ کے ابا چچا کو آپ جانتے ہیں کہ کون ہے، میں کیا، ہم کیا جانتے ہیں؟ لیکن ایک بات سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سچائی ہے، کیونکہ نفس کا مزاج جو ہے وہ بندر جیسی، اور نفس کی شکل صورت جن لوگوں نے قوت کشف سے، قوت باطن سے نفس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، ان کو نفس بندر جیسا نظر آیا،
بندر کی ایک عجیب صفت ہے، بندر ہے ڈرپوک، بہادر نہیں ہے فطرت کے لحاظ سے، لیکن پہلے پہل وہ ڈراتا بہت ہے، اور اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں، چیخیں مارنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جمے رہیے اور اس کو ڈرائیے، اٹھائیے اور کچھ اس کے اوپر پھینک کے ماریے اور غلیل دکھا دیجیے تو بہت کس کے بھاگتا ہے، وہ سرکار کے نیتاؤں کی طرح بہت کس کے بھاگتا۔ نفس بالکل ایسی چیز ہے، ہوا بنا دیا اس نفس کو، ہم لوگوں نے بدنام کر دیا اس نفس کو، ہم خود نفس سے زیادہ بڑے ایک موذی جانور ہو گئے۔ چند سال، زندگی کے چند سال، اور اگر میں کہوں کہ چند مہینے اس نفس سے لڑ کر دیکھ لو، اس نفس کی ایک بات نہ مانو، یہ نفس ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ کان پکڑ کے اٹھا بیٹھی کرے گا، یہ معافی مانگے گا اور تم کو بہکانا چھوڑ دے گا۔ یہ اتنا ایسا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم نے بنا لیا ہے، اب بنایا ہم نے اس لیے کہ ہم نے کوئی پکا ارادہ ہی نہیں کیا ہوتا۔ اور دوسرے دشمن شیطان کی حالت یہ ہے کہ وہ نفس کی مدد کے بغیر شیطان ایک بھی گناہ نہیں کرا سکتا، یاد رکھنا۔ شیطان اکیلا اگر پڑ جائے اور نفس اس کی مدد کرنا چھوڑ دے تو کبھی کوئی گناہ شیطان اکیلا کرا ہی نہیں سکتا۔ شیطان کو خود شیطان، ابلیس کو شیطان کس چیز نے بنایا تھا؟ اس کے اپنے نفس نے۔ تو نفس زیادہ بدمعاش ہے کہ شیطان؟ گالیاں شیطان زیادہ کھاتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ رکھی ہے نا، ایک لڑائی ہے زبردست نفس سے۔ اب بھائی جنگ میں لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں، یہ گناہ نہیں چھوٹتا، وہ گناہ نہیں چھوٹتا، میرا نفس جو ہے مجھ سے یہ گناہ کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی فوج کا سپاہی اپنے کمانڈر سے جا کر شکایت کرے کہ سر وہ دیکھیے گولیاں چلا ہے، وہ دیکھیے وہ دشمن کی فوج وہ بم پھینک رہی ہے۔ تو کیا آپ امید کر رہے تھے کہ وہ آپ کو زردہ کھلائے گی، ہار پھول پہنائے گی؟ دشمن ہے، وہ دشمن کی فوج ہے، اور کیا کرے گی؟ تو یہ نفس سے ہار جانا، ڈر جانا، گھبرا جانا، مقابلہ کرنے کے بجائے ہمارے بہادر لوگ نفس سے باتیں کرتے تھے، نفس کو دھمکیاں دیتے تھے، نفس کو چیلنج کرتے تھے۔ لَتَنزِلِنَّ يَا نَفْسُ، اے نفس دشمن سے لڑنے کے میدان میں تجھے اترنا پڑے گا، نہیں تو میں تجھے دشمن سے چھری چھین کر تجھے ذبح کر دوں گا۔ نفس مجھے بزدل مت بنا، مجھے فرار کا راستہ مت سکھا۔ نفس سے لڑائی کرنا، نفس کو زیر کرنا، ماتحت کرنا، یہی تو ایک جنگ ہے۔ اور اس جنگ میں، جنگ سے گھبرانا، اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، یہ سب اعمال دیے ہیں نفس سے لڑائی میں اپنے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر کسی کی نماز اچھی ہوگی تو نفس بے حیائی کے کام اس سے کبھی نہیں کرا سکتا، نفس اس سے بد نظری نہیں کرا سکتا، نفس اس سے بدکاری اور بدفعلی نہیں کرا سکتا، نہیں کرا سکتا، بالکل نہیں کرا سکتا۔ نہیں کرا پایا یہ نفس حضرت یوسف علیہ السلام سے، نفس تو ان کے پاس بھی تھا، اور اس نفس کے اندر خواہش، وہی خواہش جاگی بھی تھی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی خواہش ہی نہیں جاگی،
لیکن ایک لمحہ بھی تو نہیں لگا، ایک سیکنڈ بھی تو نہیں لگا جنگ کے جیتنے میں۔ کتنے لوگ ہیں، کم عمر کے بھی ہیں اور افسوس یہ کہ بڑی عمر کے بھی ہیں، عجیب عجیب قسم کے گناہوں میں پھنسے ہوئے۔ یہ رمضان کا مہینہ خدا کے واسطے اس کو جنگ جیتنے کا مہینہ بناؤ، نفس سے لڑائی کا مہینہ ہے۔ اپنی مرضی کو بالکل مٹا کر اللہ کی مرضی کا تابع رہے۔ جب پیاس لگے تو یاد کرو اس وقت، یہ نہیں کہ خالی مسئلہ یہ ہے کہ پانی نہیں پی سکتے، یہ نہیں۔ جب کلی کرو اور جی چاہے کہ تھوڑا سا اندر چپکے سے، کون دیکھ رہا ہے، تو اس وقت یہ باقاعدہ یاد کرو کہ نہیں، بالکل نہیں، اس وقت میں پانی نہیں پیوں گا۔ کیوں نہیں پیوں گا؟ تاکہ مجھے اپنی نفس کی خواہش کو روکنے کی عادت پڑ جائے، اللہ کی مرضی پر چلنے اور اپنی مرضی پر نہ چلنے کی عادت پڑے۔ یہ عادت ڈالنا ہے۔ اب کسی نے صبح سے شام تک تو پابندی قبول کر لی، لیکن اس کے بعد پابندی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی صبح سے شام تک کی پابندی بیکار چلی گئی، کچھ حاصل نہیں ہوا اس کو۔ تو بس آج کی مجلس میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، کامیابی پابند رہ کر جینے میں ہے، کامیابی اللہ کی مرضی کے تابع بن کر جینا۔ یہ تابع بننا جو ہے یہ نفس کے لیے بہت گرا ہے۔ اور اسی لیے تابع بننا اللہ تعالیٰ بالکل اسٹیجز میں سکھاتے ہیں، مراحل میں سکھاتے ہیں۔ شاگرد سے کہتے ہیں کہ استاد کے تابع بن جاؤ، اولاد سے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے تابع بن جاؤ، اپنی اصلاح کرانے والے سے کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے تابع بن جاؤ۔ کیونکہ انسان کے لیے سب سے مشکل کام، سچی بات یہ ہے، کتابیں بننا۔ آزادی چاہتا ہے انسان، پابندی سے بھاگتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ یہ پابندیوں کا مہینہ ہے، پابندیوں کا مہینہ۔ اور جب انسان عبادات جس کی اچھی ہوتی ہیں وہی انسان اللہ کی مرضی کا پابند بن پاتا ہے، وہی عبد بن پاتا ہے۔ ایک ہے عبدیت، ایک ہے عبادت۔ عبدیت صفت ہے، عبادت عمل ہے۔ عمل تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، صفت 24 گھنٹے انسان کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ ایک انسان سو رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ سوتے ہوئے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھنا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، ایک کام ہے، تو وہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے، یہ بات کہنے غلط ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمازی ہے جو سو رہا ہے، تو یہ نمازی صفت ہے۔ صفت انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک انسان سخی ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اب وہ جس وقت کسی غریب کی مدد نہیں بھی کر رہا تب بھی سخاوت کی صفت اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو ایک ہے وقتی طور پر پابندی کا قبول کرنا، یہ ہوا عمل،
یہ ہوئی عبادت. اس وقتی طور پر پابندی کو قبول کرنے کے نتیجے میں مستقل طور پر جو پابندی کا عادی بن جاتا ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے عبدیت کی صفت. وہ پھر مستقل طور پر پابند ہوتا ہے. رمضان ہو یا نہ ہو، روزہ ہو یا نہ ہو، وہ سڑک پر ہو تب بھی پابند ہے، بازار میں ہو تب بھی پابند ہے، اپنے گھر میں ہو تب بھی پابند ہے، کاروبار کر رہا ہو تب بھی پابند ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں. سارا امتحان اسی میں ہے، کون کتنا پابند ہے. آپ اپنا امتحان خود لیجیے، خود جانچیے اپنے کو. ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں اپنے کو پابند پائیں اور بہت سی چیزوں میں یہ آپ کو محسوس ہو کہ ابھی تو ہم بہت سی چیزوں میں پابندی نہیں کر پا رہے، اپنی مرضی پر چل لیتے ہیں. تو اس سے مایوس نہ ہو. جب یہ محسوس کریں کہ بہت سی چیزوں میں ہم ابھی تک اللہ کی مرضی کے تابع نہیں بن پا رہے، تو اسی وقت پھر ایک نیا فیصلہ کریں کہ میں ان سب چیزوں میں بھی میں اب سے اللہ کی مرضی کا تابع بنوں گا. پکا ارادہ کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیونکہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر اتنا بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن آپ سوچو، پہلے کہا گیا ایاک نعبد، یہ نہیں کہا گیا کہ ایاک نستعین و نعبد. یہ نہیں کہا ایاک نستعین و ایاک نعبد. آج جس کو دیکھو جب اسے کچھ سمجھاؤ وہ کہتا ہے دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے میں نیک بن جاؤں. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اچھا اس آدمی کا نام بتاؤ جس نے بد دعا کی ہو تمہارے لیے. اس کا نام بتا دو بس، پھر باقی چھوڑ دو میرے اوپر. اس کا نام بتاؤ. یہ کیا بات ہے کہ دعا کر دی؟ یعنی وہ بھی دلچسپ بات ہے، دعا بھی آپ ہی کر دیجیے، وہ بھی میں نہیں کروں. یہ تماشا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. جس ہزاروں صحابہ سے اللہ کے رسول نصیحتیں کرتے تھے، شاید ایک صحابی نے بھی پلٹ کر حضور سے کبھی نہیں کہا آپ دعا کریں. یہی سب بناوٹی بات ہے. الا ماشاء اللہ کر دیں. یہ جملہ بعض وقت اس لیے آدمی کہتا ہے کہ ابھی تک اس کے اندر پکا ارادہ نہیں آیا اور وہ بیچارہ اس کو سمجھ نہیں پاتا. ورنہ انسان کا ارادہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. انسان کا مضبوط فیصلہ، اس کے سامنے فرشتے بھی ہتھیار ڈال دیتے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان اللہ اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ترتیب سمجھنے کی توفیق دے دے کہ پہلے ہم خود فیصلہ کریں گے، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگیں. ایک انسان اپنے اس بڑے کی بات کو نہیں مان پا رہا جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہے.
اپنے اس استاد کی بات نہیں مان پا رہا جو اس کو بہت کچھ سکھا رہا ہے، اپنے شیخ کی بات کو نہیں مان پا رہا جو دن رات اس کے لیے اپنا کلیجہ پگھلاتا ہے. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہ بات، بہت کم لوگوں کو، کہ جن اللہ کے بندوں پر یہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود اس ذمہ داری کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح مجھے خلافت مل جائے. یہ تو سخت ناکام ہوتے ہیں، بری طرح شرمندگیوں کا سامنا ہو سکتا ہے ان کو کرنا پڑ جائے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے اوپر ذمہ داری لاد دی جاتی ہے اور وہ چیختا چلاتا ہے، روتا تڑپتا بلکتا ہے، خوشامد کرتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. جو ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا حال اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ان سے بیعت ہوتے ہیں، ان سے اصلاح کا رشتہ قائم کرتے ہیں، خود بالکل غافل رہتے ہیں، لیکن وہ شیخ ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتا ہے. ایک ایسے ہی صاحب دل اللہ کے بندے نے، ایک شیخ نے ایک ملک سے آنے والے اپنے ایک سالک سے یہ پوچھا کہ بھائی فلاں جو صاحب ہیں ان کا کیا حال ہے، بہت دن سے کچھ خیر خبر نہیں معلوم ہوئی اور کچھ عجیب کچھ تعلق جیسے ٹوٹ سا گیا، خیریت تو ہے؟ تو بہت ڈرتے ڈرتے بتایا کہ حضرت ان کا حال اچھا نہیں ہے، آپ بہت دعا کیجئے ان کے لیے. وہ تو اب صرف جمعے کی نماز میں نظر آتے. تو بزرگ نے کہا کہ اللہ اکبر، میں بہت ڈر رہا تھا اس لیے کہ سال بھر ہو گیا میں نے اپنے شیخ سے سیکھے ہوئے طریقے کے مطابق، جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے بندے تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو خالی اپنے لیے نہیں مانگتے، ساری دنیا میں جو لوگ ان سے وابستہ ہیں، منسلک ہیں، ان کے دل پر توجہ ڈالتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ میں محسوس کرتا تھا کہ اس شخص کے اوپر جو میں توجہ ڈالتا ہوں وہ واپس آ جاتا ہے. تو اپنے دل کے دروازے کو جو بند کر کے رکھے گا اور بالکل غافل ہو جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جو انسان جتنا زیادہ اپنے بڑے کی بات کو مانتا ہے اسی کے اندر اللہ کی بات کو ماننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کوئی یہ چاہے کہ نہ میں اپنے ماں باپ کی بات مانوں، نہ میں اپنے استاد کی بات مانوں، نہ میں اپنے شیخ کی بات مانوں، میں سیدھے اللہ اور رسول کی بات مانوں گا. آج کل یہی تو کہا جاتا ہے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ماننے کا جو مزاج ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے پیدا ہوتا ہے، اور پہلے سامنے والا جو مربی ہے اس کی بات مان لو جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اس کے بعد صلاحیت پیدا ہوگی اس مربی حقیقی کی بات کے ماننے کی جو نظر نہیں آتا. اور مقصود وہی ہے، کسی ماں باپ اور کسی شیخ کی اطاعت مقصود نہیں ہے. ماں باپ اور استاد اور شیخ کی اطاعت سے اللہ اور رسول کی بات کا ماننے کی استعداد کا پیدا کرنا، یہ مقصود ہے. اور آج کل کی جو بہت بڑی بیماری ہے، تہجد پڑھنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے.
اور کرتا پجامہ اور داڑھی بھی اتنی مشکل نہیں جتنا مشکل اپنی رائے کے خلاف اپنے بڑے کی بات کا ماننا، یہ سب سے زیادہ مشکل۔ اور اسی لیے وہ وہاں پر آ کر ہم ناکام ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو فنا نہیں کر پاتے، ہم تابع نہیں بن پاتے۔ اسلام کے لغوی معنی ہی ہیں اپنے کو سپرد کر دینا، اپنے کو کسی کے حوالے کر دینا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے، آنکھیں بند کر لی اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ اب کاٹیے میری گردن، اس کیفیت کو قرآن نے بیان کرنے کے لیے جو لفظ پسند کیا وہ ہے فلما اسلم، یعنی جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیا، بیٹے کی محبت کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور جب اسماعیل نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اپنی گردن پیش کر دی، اس آخری درجے کی سپردگی کو، دونوں کی طرف سے پیش کی جانے والی حوالگی اور سپردگی کو لفظ اسلام سے قرآن نے ادا کیا۔ یہ ہے اسلام کی حقیقت۔ حوالگی، تابع بن جانا، پابند بن جانا، یہ چیز اصل ہے۔ اور جو اپنے بڑوں کے تابع ہو گیا اس کے لیے اللہ کی مرضی کا تابع بن جانا آسان ہوگا، کیونکہ یہ مشکل وادی اگر اس نے حل طے کر لی اور ایک بار اس نے تابع بننا سیکھ لیا تو پھر تو سب آسان ہے۔ پابند بننا سیکھ لیا سب آسان۔ ہر انسان اپنے بارے میں آج فیصلے خود کرتا ہے اور فیصلے منواتا ہے، مانتا نہیں، اور اسی لیے ہمارے بڑوں نے اب رائے دینا بھی چھوڑ دیا، فیصلہ کرنا بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ یہ وہ جانتے ہیں کہ اور بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا یہ شخص اگر اس کو حکم کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ تم کو یہ کرنا ہے اور اس نے وہ نہ کیا تو زیادہ خطرناک خسارے میں پھنس جائے گا، اس لیے بہت ڈھیل چھوڑ دی، ورنہ اصل راستہ تربیت کا یہ بالکل نہیں۔ تربیت جو ہوا کرتی تھی اور اس کے اصول آج بھی نہیں بدلے، اس میں کسی بھی طرح اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اتنی پابندی تھی، اتنی اطاعت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کے باپ حضرت عمر نے اچانک یہ فیصلہ کر دیا، کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ ہوا ہوگا کچھ معاملہ، تفصیلات احادیث میں نہیں آئی، گھریلو واقعات صحابہ بیان نہیں کرتے تھے۔ کیا قصہ ہوا؟ حضرت عمر نے اتنی سخت بات اپنے بیٹے سے کیوں کہہ دی؟ عبداللہ ابن عمر پریشان، اور عبداللہ ابن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے ابا جان یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو، اللہ کے رسول مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حیرت ہوگی آپ کو اور ہو سکتا ہے کہ ہضم بھی نہ ہو۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطع اباک، اپنے والد ماجد عمر کا کہنا مان لو۔ سلام ہو عبداللہ ابن عمر کی اطاعت پر، سلام ہو۔ واہ، یہ بھی نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو بھی تو سمجھا سکتے ہیں، ان کو سمجھا دیجئے نا، کہ نہیں کہا۔ آخری دربار تھا جہاں آ کر اپنے مسئلے کو رکھ دیا اور ایک لفظ نہیں کہا کہ میں تو نہیں دینا چاہتا، یہ بس اتنی رپورٹ کر دی کہ میرے ابا نے یہ کہا ہے۔ حضور نے فرمایا باپ کا کہنا مانو۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسی عجیب غریب تربیت ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے، کئی سال کے بعد، لمبے وقفے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تھے اور ان کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آئے مکہ میں، گھر پر پہنچے تو گھر پر اسماعیل موجود نہیں تھے۔ دروازے پہ آواز دی، دستک دی تو بہو نکلی اندر سے، اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ، اور ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو پہچانی نہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہوں کو جھکائے ہوئے پوچھا کہ بھئی وہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو بھری بیٹھی تھی، نہیں پتہ نہیں کب سے ناراض تھی، اکثر لوگوں کو تجربہ ہوگا، بس پھٹ پڑے، ارے نہ پوچھو ان کی، جب جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں، حال نہیں معلوم کرتے، بالکل خیر خبر نہیں لیتے۔ سمجھ گیا ابراہیم علیہ السلام کہ میرا بیٹا غلط جگہ پھنس گیا۔ تو صرف اتنا کہا اپنی بہو سے کہ جب اسماعیل آ جائیں تو ذرا کہہ دینا کہ ابراہیم کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ وہ بدل گئے۔ بس وہ بیچاری بہو سمجھی بھی نہیں، ایسی ہوتی ناقصات عقل۔ اور ان کی صحبت میں رہ کر ناقصین عقل کی تعداد بھی بہت بڑھ رہی ہے، میرے چاروں طرف ہیں۔ تو جب آئے اسماعیل تو پیچھے کی کارگزاری سنانی شروع کی، تو اس میں یہ بھی کہا کہ ایک بڑے میں آئے تھے، آپ کو پوچھ رہے تھے، تو کیا ہوا پھر؟ بس کیا ہوا وہ میں نے سب سنا دیا، بہت دن سے ملے ہی نہیں تھا کوئی جس کے سامنے میں اپنی دل کی کا غم ہلکا کرتی۔ میں نے بتا دیا کہ آپ کو تو کچھ فکر ہی نہیں رہتی، سب بتا دیا، سب کہہ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ بس انہوں نے چلتے چلتے یہ کہا، وہ اندر گھر میں تو آئے نہیں، صرف اتنا کہہ دیا کہ کہہ دینا کہ ابراہیم آئے تھے اور یہ کہہ گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ بدل۔ سمجھ گئے اسماعیل، بہت دن سے جھیل رہے ہوں گے، وہ سمجھ گیا کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا، تو کہنے لگے ٹھیک ہے ذرا سب بستر باندھو، میں خود پہنچا کے آتا ہوں۔ کیوں؟ کیا کہا؟ ہو گیا فیصلہ، تم سمجھی نہیں، وہ میرے ابا تھے اور یہ کہہ گئے ہیں کہ اب بدل لو، یہ تم اس گھر کے لائق نہیں ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو اسماعیل علیہ السلام کے گھر سے نکلوایا کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونا تھا محمد رسول اللہ، اور یہ عورت اس لائق نہیں تھی کہ اس کی نسل سے وہ روح پیدا ہو۔ اللہ نے پہلے سے ہٹایا اس کو، دوسری خاتون لائے اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں، ان سے جو نسل چلی ان سے پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ۔ تو ماننا، جو لوگ مانتے ہیں، بڑوں کا کہنا جو مانتے ہیں، ان کی اولادیں کس قدر فرما بردار ہوتی ہیں، کس قدر خدمت گزار ہوتی ہیں، کاش کہ اس بات کو لوگ جانیں۔ جتنا جو شخص اپنے بڑوں کی بات مانے گا، اس کے چھوٹے اتنا ہی اس کی بات مانے گا، اور جو شخص اپنے بڑوں کی بات کو جتنا کم مانے گا، اس کے چھوٹے اتنا ہی اس کی بات کو کم مانے گا۔ تو پورا مسئلہ ہے، بس یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کو اپنی مرضی پر چلنا ہے، اپنے نفس کی بات کو ماننا ہے،
یا ہم کو اپنے بڑوں کی بات ماننا سیکھتے سیکھتے اللہ کی مرضی کو ماننا اور پابند رہنا سیکھنا ہے. منزل ہماری وہی ہے، اسی صورت میں کامیابی ملے گی. اور یہ جب تک یقین نہیں ہوگا انسان یہ ہنر سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. اور جس کو یقین ہو جائے گا وہ ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں اپنی مرضی پر چلنے کے بجائے اللہ کی مرضی کا تابع بن جاؤں. اللہ تعالیٰ یہ سبق یاد رکھنے کی توفیق دے. اور آپ سب حضرات سے گزارش ہے اللہ کے واسطے یہ فیصلہ کریں اور ایک ایک لمحہ جو رمضان کا گزرنا شروع ہو گیا، ٹک 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 بڑی تیزی کے ساتھ رمضان کے یہ لمحے گزر رہے ہیں. یہ ایک موسم ہے کھیتی کا، یہ موسم ہے دل کو بدلنے کا، یہ موسم ہے اپنے مزاج کو بدلنے کا، یہ موسم ہے اپنی خرابیوں کو دور کرنے کا. اس موسم میں جو چوکا سال کے بقیہ دنوں میں پھر اپنی خرابیوں کو دور کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ اس عاجز کو اور اپنے ان سارے بندوں کو، اللہ ہم سب کو اللہ آپ کی مرضی پر چلنے والا بنا دیجئے، پابند رہ کر تابع بن کر جینے والا بنا دیجئے. اللہ آزاد روی سے ہم کو اب بچا لیجئے. اے اللہ منمانی کرنے سے اور منچاہی زندگی گزارنے سے اللہ ہم کو محفوظ فرما، حقیقت عبادت نصیب فرما، ایسی عبادت نصیب فرما کہ ہم واقعی بندے بن جائیں، تابع بن جائیں. عبادت سے عبدیت تک پہنچا دیجئے، عبادت سے عبدیت تک پہنچا دیجئے. اللہ ہم کو کامل معنی میں اپنا بندہ بنا دیجئے. اللہ اپنے کرم سے سچی توبہ عطا فرما، ہماری اب تک کی تمام گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اور رب کریم ہمیں 100% بدل دیجئے، عافیت کے ساتھ بدل دیجئے، عافیت کے ساتھ بدل دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.